بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے وزارت عظمیٰ کے امیدوار کو کس کس اتحادی کی حمایت حاصل ہوگی، یہ سوال اپنی جگہ پر موجود ہے۔ حلیم عادل شیخ صاحب، آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی کسی بھی وزارت عظمیٰ کے لیے امیدوار کو سامنے لائے گی، قاف لیگ اس کو سپورٹ کرے گی۔ قاف لیگ اپنا کینڈیڈیٹ کیوں نہیں لا رہی؟ ہمارا رائٹ نہیں ہے، ہمارے پاس ہمارا بنتا نہیں ہے، وہ لارجسٹ پارٹی ہے، اس کا حق ہے، اس کو لانا چاہیے۔ اور اس وقت کو بلیک میلنگ کے لیے استعمال کر کے اگر ہم نام پٹ آن کریں گے تو شاید وزیر اعظم تو مل جائے، لیکن عوام ہمیں معاف نہیں کرے گی، اور نہ ہماری لیڈرشپ کا ایک وقار ہے، ایک ویژن ہے، ایک سوچ ہے، اور ہم اس وقت کو استعمال نہیں کرنا چاہتے، اور ہم بالکل اپنا کینڈیڈیٹ نہیں لے کے آئیں گے۔ ٹھیک، نہال ہاشمی صاحب، مسلم لیگ نون نے وزارت عظمیٰ کے لیے سردار مہتاب عباسی کو اپنا امیدوار نامزد کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سادہ اکثریت حاصل کر سکیں گے؟ دیکھیں جی، یہ جو وزارت عظمیٰ والی بات ہے، یہ تو اب آصف زرداری صاحب نے بھی دیکھنا ہوگا۔ اصل میں تو وزیر اعظم آصف زرداری ہوں گے۔ سارا گیم جو ہے وہ سوئس اکاؤنٹ سے شروع ہوتی ہے اور سارے محل پہ ختم ہو جاتی ہے، اور ایس جی ایس کو ٹیکنا، تو وہ اس آدمی کو تلاش کریں گے یقیناً جو ان کا فرنٹ مین کے طور پہ کام کرنا انہوں نے سارا کام۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ اگلے قربانی کا بلی کا بکرا کون بن سکتا ہے، مگر ہم دوسری طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہر وہ کوشش کریں گے جس سے پاکستان کے لوگوں کو ریلیف ملے، پارلیمانی جمہوریت کو استحکام ملے، آئین کی سپریمیسی ہو۔ یہ جو آج لوگوں میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، یہ بجلی کی یہ معاملات ہیں، آج آپ دیکھیں ہمارا ملک آلموسٹ سول وار کی طرف گریجولی رینگ رہا ہے، جب لوگ پرائیویٹ شاپنگ مالز کو لوٹ رہے ہیں، انڈیویجلز کے گھروں کو لوٹ رہے ہیں، گاڑیوں کو لوٹ رہے ہیں۔ دیکھیں جب ایک آدمی کے ایک علاقے میں آپ 22 اور یہ احمد مختار صاحب نے یہ بات کہا کہ جناب والا یس ہم پنجاب کو بجلی نہیں دے رہے ہیں، اور ہاں ہم لیڈ کر رہے ہیں ان لوگوں کو جن کی روزگار چھین لی گئی ہے، ان لوگوں کو جن کو وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے جن کے گھر میں میت کو نہلانے کے لیے پانی نہیں ہے، ان لوگوں کو جن کے گھروں میں بجلی پورے دن 24 گھنٹے۔ اگر ایک آدمی بے روزگار ہوگا، گھر میں بیٹھے، کارخانے میں جائے، دکانوں میں جائے، کیا کر سکتا ہے وہ؟ تو میں یہ نہیں سمجھ، سرکار کا کام ہوتا ہے لوگوں کو سہولت دینا، سرکار کا کام لوگوں کی روزگار چھیننا نہیں ہوتا ہے۔ اور آج اس سرکار نے لٹرلی وہ کام کیا کہ اپنے لوگوں کو دیوار سے لگا دیا۔ دیکھیں ہمیں سوچنا پڑے گا عوام کے لیے، دیکھیں ہمیں پرائم منسٹر کے لیے فکر مند نہیں ہونا چاہیے، صدر کے لیے نہیں ہونا چاہیے، ہمیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نہیں ہونا چاہیے، ہم فکر مند ہیں پنجاب کے یا پاکستان کے ہر اس انڈیویجول کے لیے جس کی روزگار چھین لی گئی ہے، کیونکہ ہم ابھی سارا فوکس کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم کون بنے گا، کوئی بھی بنے مگر لوگوں کو روزگار دے، اس ملک میں لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر ہو، ادارے مضبوط ہوں، لوگ بہتری کی طرف جائیں، لوگ فخر کریں۔ ہمیں افسوس ہے کہ ایک پارلیمانی جمہوری نظام میں پاکستان کے ایک پرائم منسٹر چوری کو سپورٹ کرنے کے الزام میں اس ملک کے اقتدار سے باہر کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود ہمیں اب بھی امید نہیں ہے کہ یہ کوئی ریلیف دے سکے۔ ہم اسی لیے اپنا پرائم منسٹر لے کے آنا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں، اگر آپ ہم پہ اعتماد کریں یا جو بھی ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اور دیگر پارٹیاں، کوئی یہ قرآنی صفحہ نہیں ہے کہ اسی کو ووٹ دیں گے اس کو نہیں دیں گے، کوئی اسٹیمپ پیپر پہ نہیں لکھے گئے معاہدے۔ اگر ان کے ضمیر نے گوارا کیا کہ ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ جو 4.5 سال، وہ کوئی بھی ہو، صوبہ سرحد کے ہو، سندھ کے ہو، پنجاب کے ہو، ہم اب چاہتے ہیں اس ملک میں ٹرننگ پوائنٹ۔ یس، اگر پی ایم ایل این کا پرائم منسٹر دے سکتا ہے کوئی ریلیف اور مجرمان کو کٹہرے میں لا سکتا ہے، قومی دولت لوٹنے والوں کا احتساب کر سکتا ہے، تو یس ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ ٹھیک، شوکت بسرا صاحب بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ شوکت بسرا صاحب، آپ سے سوال جو میرا ہے وہ یہی ہے کہ کیا اگلا وزیر اعظم خط لکھے گا؟ دیکھیں، اگلا وزیر اعظم خط بالکل نہیں لکھے گا، اس لیے کہ ہم آئین نہیں توڑ سکتے۔ اگر چیف جسٹس صاحب ہم سے آئین توڑوانا چاہتے ہیں تو یہ کسی کی بھول ہے، ہم نے اس آئین کو بنایا ہے، اس آئین کے لیے شہادت دی ہے۔ جہاں تک ابھی میں اپنی گفتگو سن رہا تھا، جہاں تک آپ اس فیصلے کی بات کرتے ہیں، میری بات کی ٹائم بہت کم ہے، یہ فیصلہ اس کا قانون اور آئین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ فیصلہ ایک سیاسی فیصلہ ہے، اور جن لوگوں نے کروایا ہے، نہال ہاشمی صاحب بھی بیٹھے، اور یقین مانیے مجھے آج وہ دن یاد آ رہا ہے، بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک ڈکٹیٹر پرویز مشرف نے غیر قانونی طور پر چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کو نکالا تھا، اسی طرح چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نے ایک منتخب وزیر اعظم کو، دنیا میں پہلی مثال ہے، اور مجھے کوئی قانون دان بتا دے، ہاشمی صاحب میرے بڑے پیارے بھائی ہیں، بڑے اچھے قانون دان ہیں، مجھے یہ بتا دیں کہ کیا چیف جسٹس صاحب کو یہ اختیار حاصل تھا ان کی ڈسکوالیفیکیشن کا، اور اس کے بعد 7 ججز کا فیصلہ ٹرن ڈاؤن دیا 3 ججز کے فیصلے نے۔ تو مجھے 2 سوال ہے میرے یہاں پہ۔ 26 اپریل کو
جب یہ فیصلہ سنایا گیا اس کے بعد وزیر اعظم صاحب اگر وزیر اعظم نہیں رہے تھے تو اگر وہ عتیقہ اوڈو کی ایک شراب کی بوتل پہ سو موٹو ہوا، ہزاروں سو موٹو ہوئے، ایک آئین کے یہ کہتے ہیں محافظ ہیں، تو یہ کہاں تھے اس وقت؟ انہوں نے کیوں سو موٹو نہ لیا کہ ایک پاکستان وزیر اعظم کے بغیر چل رہا ہے، کابینہ غلط چل رہی ہے؟ اور پھر آپ یہ بتائیے کہ چیف جسٹس صاحب نے پھر ان 37 ججز کے فیصلے کو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ غیر قانون، پھر مجھے بتائیے کہ قانون کہاں جائے گا، آئین کہاں جائے گا؟ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، آنے والا مورخ، میری ایک بات سن لیں، آج 2.5 فٹ کا ایک وہ نسیم حسن شاہ سڑکوں میں پھر رہا ہے اور کہتا ہے میرے ضمیر پہ بوجھ ہے، میرے سے غیر قانونی فیصلہ ہوا اور جوڈیشل مرڈر ہوا شہید بھٹو کا۔ جب 2013 میں چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب اپنی سیٹ پہ نہیں ہوں گے تو ان کو بھی ان کا ضمیر کہے گا کہ آپ نے جو فیصلہ دیا بالکل۔ شوکت بشر صاحب، اگلا وزیر اعظم بھی خط نہیں لکھے گا اس حکومت کو۔ میرا سوال آپ سے یہاں پر یہ ہے کہ مختوم شہاب الدین کا نام لیا جا رہا ہے، سیاسی حلقوں میں اور دیگر اس میں جماعتوں میں بھی یہ بات سامنے آئی کہ مختوم شہاب الدین کا نام کی فائنلائزیشن ہو گئی ہے، آپ کیا اس کی تصدیق کریں گے؟ دیکھیں بات سن لیں، اس کا فیصلہ، اس کا اختیار ہم سب لوگ کارکن ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، ہماری ایک ہی قیادت ہوتی ہے، ہمارا فیصلہ نہ جی ایچ کیو سے ہونا ہوتا ہے، نہ ہی ہم اداروں کے پیچھے چھپ کے سیاست کرتے ہیں۔ ہمارے فیصلے کا اختیار صرف اور صرف چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب آصف علی زرداری صاحب کو ہے، وہ جس کو بھی نامزد کریں گے وہ پاکستان اگلا وزیر اعظم ہوگا۔ اور لیکن یہ جو سازشیں کرنے والے ہیں، جو مکروہ چہرے ہیں، جو اداروں کے پیچھے چھپ کے اداروں کو لڑانا چاہتے ہیں، ان کی خواہشات نہ آج پوری ہوں گی نہ کل پوری ہوں گی۔ اس فیصلے کو ہم غیر قانونی سمجھتے ہوئے بھی صرف اس لیے قبول کر رہے ہیں کہ ہم نے اس جمہوریت کے لیے خون دیا ہے، ہم انشاءاللہ کسی کا ڈیزائن پورا نہیں ہونے دیں گے۔ بسر صاحب، میں آپ کو عرض کروں بڑے ادب سے کہ کورٹ کا ایک طریقہ ہے کہ ایک آرڈر جب ہو جایا کرتا ہے تو اس کی ایگزیکیوشن کا بھی ایک مرحلہ آتا ہے۔ ایگزیکیوشن کرنے کے لیے ضروری نہیں ہوتی ہے 7 رکنی بینچ، اٹ از آلسو اے فل بینچ کمپرائزنگ آف 3 ججز۔ تو سپریم کورٹ میں جو کل کچھ ہوا ہے وہ اس فیصلے کی ایگزیکیوشن کرائی گئی ہے، فیصلہ اس 7 رکنی جج نے کیا تھا، اس لیے اس کی ایگزیکیوشن کرائی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے جو وکیل ہیں آپ کو ساتھ دینا چاہیے سپریم کورٹ کا، کیونکہ ایکس پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی اور ان کے صاحبزادگان نے کرپشن کیا تھا اور وہ سارے معاملات آج انڈر انویسٹیگیشن ہے۔ آپ کو پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، سندھ کے دیہاتوں کے لوگوں کے ساتھ، پنجاب کے بجلی کے ستائے ہوئے لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے جو رول آف لا کی بات کریں۔ اور اگر آپ نے جمہوریت کے لیے قربانی نہیں دی، یہ قربانی آپ نے ایک خاندان کی کرپشن کو چھپانے کے لیے دی، اور میں سمجھتا ہوں آپ جیسا پڑھا لکھا اچھا آدمی آیا اور اپنے ضمیر پہ یہ بوجھ نہ لے کے گزرے کہ وہ ایک ایسے کرپٹ سسٹم کو سپورٹ کر رہا ہے جس کا وزیر اعظم امانتاً جس کے پاس آج پاکستان کی قومی خزانہ ہے اسے وہ اور اس کا پورا خاندان لوٹ رہا ہے، اس کے پارٹی کے چند وزراء لوٹ رہے ہیں، رینٹل پاور کے نام پہ لوٹ رہے ہوں یا حج کے کرپشن کے نام پہ لوٹ رہے ہیں یا ایبیڈن کے نام پہ لوٹ رہے ہوں، یہ لوٹ مار جاری ہے۔ آپ بتائیے کیا آپ کو لوگوں نے اس لیے ووٹ دیا تھا کہ آپ پاکستان کو 4.5 سال لوٹتے رہیں گے اور آئین اور قانون کی بالادستی کو نہیں مانیں گے؟ یہ بڑی ظلم اور زیادتی کی بات ہے، مجھے امید ہے کہ آپ جیسا پڑھا لکھا آدمی سپورٹ کریں گے۔ جن کو اسی چیف جسٹس افتخار چودھری نے پی ایل ڈی 2001 ظفر علی شاہ میں میاں نواز شریف کو کرپٹ ڈکلیئر کیا، نمبر 1، نمبر 2 نہیں بالکل کرپٹ نہیں کیا، سوری آپ غلط کوٹ کر رہے ہیں، نواز شریف کو کبھی کسی نے کرپٹ نہیں ڈکلیئر کیا۔ نواز شریف کا کوئی ثانی نہیں ہے، یہ لوگ تو سنا، آپ کی میں نے بڑے حوصلے سے بات سنی ہے۔ دیکھیں یہ کاروباری ٹولہ ہے، پیسے دینا اور لینا یہ میاں برادران کا پرانا کاروبار ہے۔ جہاں تک آپ بات کرتے ہیں کرپشن کی، تو میرے بھائی مجھے بتائیے، ایک لوہے کی بھٹی سے آج فرانس، آپ کی نہال ہاشمی صاحب آپ تو وکالت کر رہے ہیں، آج بھی وکالت کر رہے ہیں بھائی، مجھے یہ بتا دیجئے آپ کا آرگومنٹ جو ہے، ایک لوہے کی بھٹی سے آج فرانس میں، پیرس میں، لنڈن میں، سعودی عربیہ میں اسٹیل ملے۔ اور دوسری بات ابھی کہہ رہے تھے لوڈ شیڈنگ کی، اس وقت لوڈ شیڈنگ سے بڑی کوئی لاگت اور نہیں ہے، میں اس کو کیٹاگوریکلی مانتا ہوں۔ لیکن کیا شہباز شریف صاحب اس وقت تخریب کاری کا رول پلے کر رہے ہیں یا دہشت گردی کا رول پلے کر رہے ہیں؟ اپنے ڈی سی اوز اور اپنے ڈی پی اوز کے ذریعے جو آپ کے جو وہاں پہ گنڈے ہیں ان کے ذریعے ہمارے گھروں پہ حملے کروا رہے ہیں۔ آپ بتائیے 785 ارب کا بجٹ دیا آپ نے، شاہد بھائی وہ تو آپ کو بھی نکل کے جا کے آج میدان پاکستان میں
शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठना चाहिए, एकजुटती करना चाहिए। आप भी इसी शहर में रहते हैं और जहां तक आपने कहा उनके जायदाद कहाँ से है तो मैं उनका अकाउंटेंट नहीं हूँ, मगर एक बात बता दूं 1938 से उनके वालिद साहब एक अमीर तरीन आदमी थे और कारोबारी। आपका तो कोई कारोबारी नहीं है, बताएं आपके प्रेसिडेंट ने कौन सा जरिया था कारोबार करना? एक सलमा हॉल से टिकट बेच करके क्या कोई आदमी अरबपति बन सकता है? ज्वाइन किया। नज़ीर लगाई साहब, आपसे जानना चाहूंगी, सदर जरदारी ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उन्हें तहफ्फुज़ात भी हैं, लेकिन जमहूरियत के तसलसल के लिए फैसला वक्ती तौर पर माना गया है। उन्होंने ये भी कह दिया कि आइन और कानून के मुताबिक नहीं है ये फैसला। देखें, अफसोसनाक है ये सारी सूरत हाल पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों के लिए। ये फैसला जस्टिस मुनीर का फैसला है, ये फैसला जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन का फैसला है, ये फैसला जस्टिस एस अनवारुल हक का फैसला है, ये फैसला जस्टिस नाजिम हुसैन सिद्दीकी का फैसला है। ये फैसला जो आईनी रिक्वायरमेंट पूरा कर रहा था प्राइम मिनिस्टर, वो कह रहा था कि इसको इस्तिस्ना हासिल है प्रेसिडेंट को, पहले उस इस्तिस्ना को रिमूव कर देते, आप कह देते जनाब, आर्डर पास कर देते और सो मोटो कर लेते कि जी हम इसको सुन रहे हैं, उसमें आपको कोई इस्तिस्ना नहीं, फिर आप कहते कि जी अब आप खत लिखिए, तो उस वक्त ये सूरत हाल हो सकती थी। आइन मौजूद है, आइन बोलता हुआ है, स्पीकिंग आइन है, ये खामोश आइन नहीं है। इसको ऐसा नहीं है कि ये बोल नहीं रहा है। आज कल वज़ीर आज़म मुंतखब होगा, कोई भी होगा, किसी को नामजद किया जाएगा, फिर वो जाएगा लीडर ऑफ द हाउस का वोट लेगा, फिर उसके बाद वज़ीर आज़म का हल्फ उठाएगा, तो क्या पहले वो जाएगा कि जी पहले मुझे जो है आप इसकी ताबीर व तशरीह करके दें कि क्या मैं वज़ीर आज़म बन सकता हूँ या नहीं बन सकता हूँ? हलीम आदिल शेख साहब, आप मुनासिब समझते हैं सदर जरदारी की ये बात? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो फैसला है, आजकल सुप्रीम कोर्ट लगता है कि वो एक खास एजेंडे पे काम कर रही है, पॉलिटिसाइज हो चुकी है। और अब तो मैं सोच रहा था कि मेरा ख्याल है कोई भी केस जीतना है तो या पीएमएलएन का कोई लीडर या कोई वकील करके भेजिए जाए। अब तो हाल ये है, देखिए फैसले को मान रहे, लेकिन ओवरऑल कोर्ट ये है कि हमने दिल पे पत्थर रखकर फैसले को तस्लीम किया, हमने फैसले को तस्लीम किया, लेकिन आजकल कोर्ट्स वो नहीं कर रही जो आवाम चाहती है। एक देखिए इनको एहसास है मोहम्मद सलाही के वो एनआईसीएल के ऊपर कुछ नहीं मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। असल बहस यही, वही अपनी जगह पर के खत लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा, बाकी बातें तो अपनी तरफ, लेकिन बहुत शुक्रिया आप सबका अपने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। अल्लाह हाफिज।